پاک نے سوال کیا اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا۔ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اچھا پتہ کیسا صدقہ کیا تھا، کیسا خرچ کیا تھا؟ آپ نے اپنے کرتے کے بٹن بھی رائے خدا میں دے دیے تھے، کرتے پر کانٹے لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور آپ کے کرتے پر بھی کانٹے تھے۔ آقا نے پوچھا جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ جبریل امین کہتے حضور صرف میں نے نہیں، آج آسمان پر جتنے فرشتے ہیں اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ سب نے ایسا لباس پہنا۔ حضور رب ابو بکر کو سلام ارشاد فرماتا ہے، قسمت تو دیکھو یار، خرچ بھی کیا تو کیسا مقبول کیا ہے۔ حضور ابو بکر کو رب کا سلام دیجئے، اور رب ایک سوال فرماتا ہے کہ ابو بکر بتاؤ کیا اس حال میں تم اپنے رب سے راضی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، کہتے حضور میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا، میرا تو سب کچھ اللہ کے نام پر ہی ہے، اللہ نہیں دیا ہے۔ آپ روتے رہے۔ یہاں بھی سیکھنے کو ملا کچھ نہیں ہے ہاتھ میں اور اللہ سے راضی ہیں۔ ہمیں اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، بہت کچھ ہے ہمارے پاس، مگر ہم میں سے بہت بڑی تعداد اپنے رب سے ہی راضی نہیں ہے۔ شکوے ہیں، شکایات ہے، کمپلینس ہیں، کیوں نہیں رہتے راضی ہیں؟ وہ سب کچھ لٹا کر راضی ہیں، ہمیں رب نے بہت کچھ دیا ہے، ہم پھر بھی راضی نہیں ہیں۔ کتنا فرق ہے ہمارے اندر اور ان ہستیوں کے اندر، سیکھو ان سے، لائیں اپنی ذات میں وہ امپلیمنٹیشنز۔ اور صدیق اکبر کی سیرت سبحان اللہ، نبی پاک نے ایک بار فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو بندوں کی خصلتیں ہیں نا وہ 360 ہوتی ہیں، اور اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو کسی کو ایک اچھی خصلت عطا فرماتا ہے، اور اسی اچھی خصلت کی برکت سے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا حضور ان 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تم وہ ہو کہ تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ آئے ہائے ہائے، ایسی کیا عادتیں تھیں؟ حضرت صدیق اکبر کی عادتیں پڑھنی ہیں، آپ کے ایٹیٹیوڈز کو پڑھیں کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ ساری خصلتیں آپ کے اندر جنت میں جانے والی۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر کیسے عاجزی کے پیکر تھے آپ کو پتہ ہے کہ مدینے کی بچیاں ہیں نا، جب آپ خلیفہ نہیں بنے تھے نا، امیر المومنین نہیں بنے تھے، تو آپ کے پاس آتی تھی اپنی بکریاں لے کر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بچیوں کی خوشی کے لیے ان کا دودھ نکال کر دے دیا کرتے تھے۔ جب آپ امیر المومنین بن گئے تو بچیوں نے آ کر کہا کہ حضور اب تو آپ ہمارا بکریوں کا دودھ نہیں دھوئیں گے، آپ تو اب امیر المومنین بن گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میرے اندر ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ بچیاں پھر دودھ لے کر آئیں اور آپ امیر المومنین ہوتے ہوئے آپ نے ان بچیوں کی خوشی کے لیے ان کی بکریوں کا دودھ نکالا۔ حضرت عمر فاروق کا ایک انداز ہوتا تھا، یہ اللہ والے نا کمال ہوتے تھے یار، نیکی بھی کرتے تھے اور چھپ کے کرتے تھے۔ ہمیں تو نیکی بھی وہ چاہیے جس کی ذرا تصویر وغیرہ چھپے، فیس بک پر آ جائے، ذرا اعلان ہو جائے، کم از کم امام صاحب تو نام لے لیں، پتہ تو دیں کہ مولوی صاحب کس نے آج پیسے دیے مسجد میں، کیا چندہ۔ ہمیں اندر سے یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا چندہ کسی طرح، میرا چیریٹی پتہ چلے لوگوں کو۔ حضرت عمر فاروق نے ایک اپنے لیے کام سوچا تھا۔ مدینہ شریف میں ایک نابینا عورت تھی، بوڑھی عورت، آپ رات کو جاتے چپکے سے اور اس کے گھر کے کام کاج کر کے آ جاتے۔ وہ تھی بھی نابینا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون آتا ہے، وہ دعائیں دیتی ہوگی کہ بھائی ایک بندہ آتا ہے آ کے کر جاتا ہے۔ ایک بار عمر فاروق گئے تو دیکھا کہ کام اس کا ہوا تھا۔ آپ حیران، میرے سے پہلے کون آ کے کر گیا؟ سیکنڈ ڈے گئے، پھر کام ہوا۔ تیسرے دن جلدی چلے گئے کہ دیکھوں تو صحیح کون آتا ہے، پھر کام ہوا۔ کہا یہ بندہ ہی نہیں پتہ چل رہا کون ہے، اب کہا میں ساری رات ادھر ہی گزاروں گا۔ اگلے دن پوری شام سے ادھر ہی بیٹھ گئے۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق آئے اور آپ نے اس بڑھیا کا کام کیا، گھر کی صفائی اور گھر کے کام کاج کر کے چلے گئے۔ یہ ان کی عاجزی تھی، یہ ان کی نیکی تھی، یہ ان کا خوف خدا تھا۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ تھوڑے پیسے آ جائیں، تھوڑا مقام مل جائے، تھوڑی شہرت مل جائے تو ٹوری بدل جاتی ہے، اسٹائل ہی بدل جاتا ہے، کسی عام آدمی سے تو بات کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ سیکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیسے عاجزی کے پیکر ہے۔ آپ کا خوف خدا پتہ ہے کیسا تھا؟ افضل البشر ہیں اور نبی پاک نے جنت کی بشارتیں دی ہوئی ہیں، مگر آپ کبھی درخت کو دیکھ کر کہتے کاش میں بھی درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا، حساب کتاب تو نہ ہوتا۔ کسی تنکے کو دیکھ کر کہتے کاش میں تنکا ہوتا، سبزے کو دیکھ کر کہتے کاش سبزہ ہوتا، مجھے کھا لیا جاتا۔ یہ کیا تھا؟ اس لیول کا خوف خدا تھا کہ حساب کتاب کیسے دوں گا، اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا۔ نیکیوں کے انبار ہیں اور خوف خدا کے پیکر ہیں۔ ہمارے پاس گناہ ہی گناہ ہے مگر خوف نام کی چیز نہیں ہے۔ کبھی اس بات پر ٹینشن ہوئی ہو؟ ہمیں اس بات پر تو کئی بار نیند نہیں آئی ہوگی کہ یار مارکیٹ ڈاؤن ہے،
سودے کا کیا ہوگا، ہمارے بزنس کا کیا ہوگا، ٹینشن کے مارے ایک رات زندگی میں ایسی گزری کہ اس لیے نیند نہ آئی ہو کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں، میں اتنا گناہ گار ہوں کہیں مارا تو نہیں جاؤں گا، اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں۔ کبھی کوئی ٹینشن اس بات کی، حالانکہ یہ ٹینشن اچھی ہے، یہ خوف اچھا ہے، یہ خوف ہی رب کو پسند ہے، مگر اس بات فیئر لیس ہو گئے لوگ، ٹینشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ والے آپ دیکھیں جو جتنا نیک ہے نا، جتنا بڑے مرتبے والا اتنا خوف خدا والا ہے، ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام لانے سے پہلے جب زمانہ جاہلیت میں شراب پی جاتی تھی، ایک وقت تو اسلام میں بھی ایک وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے اس وقت تو شراب پی ہوگی؟ کہتے میں اس وقت بھی شراب نہیں پیتا تھا، کیونکہ شراب پینے والے کی عزت اور غیرت دونوں برباد ہو جاتی ہے، اس لیے میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے بھی شراب نہ پیتے تھے، اور آج ہم ایمان لے آئے ہیں مگر پھر بھی بدقسمتی سے مسلمان شراب پیتا ہے، ایسی محفلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، ایسے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اچھا پھر بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں پیتا نہیں ہوں، لوگ پیتے ہیں، میں تو دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کمپنی دیتا ہوں۔ کیوں بیٹھنا ہے ایسی جگہ پر جہاں رب کی لعنت اتر رہی ہے، اللہ کا غضب اتر رہا ہے؟ اور ہمیشہ یاد رکھیں، شرابی کو شرابی دوست ہی بناتے ہیں، جواری کو جواری دوست بناتے ہیں، نشئی جو ہے ہیروئن چرس پینے والے کو اس کے دوست ہی بناتے ہیں۔ کبھی دیکھا ماں باپ نے بنایا ہو بیٹا آج بہت اچھی کارکردگی ہے، تھوڑی شراب پی لو، لو یہ ہیروئن کا سگریٹ تمہارے لیے لائے، آؤ مل کے جوا کھیلتے، باپ تھوڑی کھلاتا ہے، بندہ دوستوں میں ہی بیٹھتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ان بری عادتوں میں لگاتے ہیں۔ بچیں ایسے لوگوں سے، نہیں بیٹھنا مجھے ایسی۔ اچھا آپ کہیں گے نہیں میں بڑا اسٹرانگ ہوں بھائی، میرے دوست کرے میں نہیں جاتا۔ آپ کسی بلڈنگ میں ہو، فرسٹ فلور پہ آگ لگ جائے، اس بلڈنگ میں رہیں گے یا نکل جائیں گے؟ کوئی بات نہیں یار، پہلی منزل پہ لگی نا، ہماری تو 5واں فلور ہے، پوری بلڈنگ ایویکویٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اتنی عقل تو ہے یار، نہیں بھائی آگ لگ سکتی ہے، آگ لگنے کا ڈر ہے، پوری بلڈنگ خالی ہوگی، اور جہاں جہنم کی آگ لگنے کا ڈر ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہو، چنگاری نہیں آئے گی، یہ اللہ کی ناراضگی نہیں آئے گی۔ سمجھو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ پاکیزہ عادتیں ہیں کہ آپ نے کبھی شراب کے قریب نہیں گئے، اور شراب تو اتنی خباثت والی چیز ہے، اس کو ام الخبائث کہا گیا، برائیوں کی بھی ماں کہا گیا۔ نبی پاک کی حدیث میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی گئی، شراب پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، دلانے والا، لانے والا، 10 قسم کی کیٹیگریز بیان ہوئی کہ ان سب پر خدا کی لعنت ہے۔ مگر آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کولڈ ڈرنک کی طرح لوگ شراب پی رہے ہیں اور کسی کو شرم بھی نہیں آتی۔ اور آپ یاد رکھیے گا ایک مسئلہ کہ انسان جس حال میں مرتا ہے نا، اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جبھی تو لوگ کہتے ہیں نا یا اللہ کلمے والی موت دینا، وضو والی موت دینا، مسجد والی موت دینا۔ کیوں اچھی موت؟ اس لیے کہ جب میں اٹھوں تو اسی سٹیٹ میں، اسی عالم میں اٹھوں۔ ہم کہتے ہیں نا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ میں آخری وقت اچھا کام کر کے جاؤں۔ اب شراب پینے والا سوچے نشے میں مر گیا تو کس حال میں اٹھے گا اللہ کی بارگاہ؟ جوا کھیلنے والا سوچے، بدکاری کرنے والا سوچے، گندی محفلوں میں جانے والا سوچے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ہم جو برائیاں کر رہے ہوتے، کیا اس وقت موت نہیں آ سکتی؟ پلیز زندگی میں اپنا شیڈول ایسا رکھو کہ کبھی بھی موت آئے تو میں کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوں۔ جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے پابندی سے، درود پاک کا اس نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، تلاوت روزانہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے، کچھ صدقہ خیرات کر رہا ہے، اگر دن میں کبھی بھی موت آئی تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا۔ جو سارا دن ہی الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، نمازیں قضا کر رہا ہے، وہ سوچے کہ کس سٹیٹ میں، کس عالم میں موت آ سکتی ہے۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، میں اب آخری واقعہ سنا دیتا ہوں، آپ کی کیا کمال کی عادت، اور اس میں ہم سب کے لیے لیسن بھی ہے۔ کہ معاملہ یہ تھا کہ ایک صحابی تھے اور آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا آپ کا معاملہ یہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کرتے تھے، کیونکہ وہ غریب تھے۔ آپ نے ان کی منتھلی جو ہے کوئی اماؤنٹ باندھ دی تھی کہ ان کو مالی امداد کرتے تھے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخصیت سے، اس بندے سے ایک بڑا سخت دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی۔ اب آپ نے کیا کیا؟ قسم کھا لی، اللہ کی قسم اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اب انسان ہوتا ہے کہ یار میں ایک تو مدد کر رہا ہوں اس کی، اور یہ میری خلاف، یہ مجھے ہی اتنی تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں میں نے اس بندے کی مدد نہیں کرنی۔ اب جب سے آپ نے قسم اٹھائی نا تو قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی۔ اب ذرا آیت سنیے گا، بیوٹیفل آیت، اور اس میں ہمارے لیے بہت زبردست لیسن ہے، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ میرے بیان کا عطر ہے اور میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ نور ہے
پارہ 18 ہے اور آیت نمبر ہے 22. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کیا کمال کی آیت. اب ذرا جملہ سنیے گا. اللہ فرماتا ہے اور قسم نہ کھائیں، قسم کھائی تھی نا انہوں نے، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، کیونکہ وہ قرابت دار بھی تھے، مسکین بھی تھے اور مہاجر بھی تھے. کہ ایسوں کے لیے قسم نہ کھائیں. مگر کیا کہا حضرت ابوبکر کو؟ اولو الفضلی، تم میں فضیلت والے. اس آیت میں صدیق اکبر کی فضیلت بیان ہو رہی کہ سب سے بڑے فضیلت والے ہیں. مگر آگے جو جملہ ہے نا قرآن کا، ہائے ہائے، اللہ فرما رہا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. پھر آگے کیا فرمایا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے، دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر نے جیسے یہ سنا نا کہ حضور میں نے اس کو معاف کیا اور میں اب اس کی مدد جاری کر دوں گا، اور آپ نے جاری کر دی. سبحان اللہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں. اور رائٹ آفٹر جو اس کے بعد انعام ہے نا کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں بخش دے. آئے ہائے، یہ جملہ کیسا ہے کہ تم دوسروں کو معاف کرو، رب تمہیں معاف فرما دے گا. ہاں آج پرابلم ہمارا یہ ہے، ہماری بہت بڑی تعداد معاف نہیں کرتی ہے. نہیں میں کیسے معاف کروں؟ نہ ملازم کو معاف کرتے ہیں، نہ گھر والوں کو معاف کرتے ہیں، نہ پڑوسی کو معاف کرتے ہیں، نہ دوستوں میں سے کوئی لڑائی ہو جائے تو معاف کرتے ہیں، اور عام آدمی کو تو ویسے ہی نہیں چھوڑتے ہیں. میں کیسے معاف کر دوں؟ غلطی کیسے کی اس نے؟ آج جو بندوں کو معاف نہیں کرتا وہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ اگر قیامت میں رب نے معاف نہیں کیا تو ہم کدھر جائیں گے. ایک حدیث پاک ہے جو ہلا دیتی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب خود سوچ لو کہ آج میں لوگوں کو معاف نہیں کر رہا ہوں. بیوی سے غلطی کیسے ہو گئی بھائی؟ ٹھیک کر دوں گا میں تو. بچے نے غلطی کی، اب اس کی خیر نہیں ہے. ملازم تو ویسی فارغ، جو منہ میں آیا بک دیا، گالیاں دی. غریب آدمی کدھر جائے گا؟ نوکری مل نہیں رہی آج کل، وہ گالیاں بھی سن رہا ہے پھر بھی پڑا ہوا ہے، لیکن دل تو ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور جس طرح ہم کسی پر قدرت رکھتے ہیں، اتھارٹی رکھتے ہیں، وہ تو اس سے زیادہ ہم پر اتھارٹی رکھتا ہے نا. کدھر جائیں گے؟ بالکل نہیں کرتے معاف. نہیں جناب، معافی میں نہیں کروں گا معاف. میرا کون بگاڑ سکتا ہے؟ معاذ اللہ. جملے بھی ایسے تکبرانہ ہوتے ہیں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ارے تمہاری بھول ہے. وہ پنجابی لوگ بڑی اچھی بات کہتے ہیں طاقتور سے نہیں ماڑے آدمی سے ڈرو. لوگ کہتے ہیں نا جس کے ساتھ گارڈ وارڈ ہیں، بڑا آدمی ہے، اس سے ڈرو. اس سے ڈرنے کا کیا فائدہ ہو؟ ویسے وہ تو ویسے ہی آپ کو ڈرا رہا ہے. اصل کمزور سے ڈرو، کیونکہ کمزور جب ہاتھ اٹھائے گا نا تو وہ پکار عرش تک جائے گی، اور اس کے ساتھ رب ہوگا. یہاں تو بندے کے ساتھ گارڈ ہے نا، اس کمزور کے ساتھ رب کی رحمت شامل ہوگی. اور ظالم کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے نا، سب کچھ برباد ہوتے دیکھا ہم نے لوگوں کا. یار چلتے کاروبار تباہ ہو گئے، صحت برباد ہو گئی، انسان چلتے چلتے فنش ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کبھی چیک کرو. ایسا تو نہیں کسی کا حق دبایا، کسی پر ظلم کیا اور اس کے دل سے ہائی نکل گئی، وہ جلا کے راکھ کر دے گی. معاف کر دیا کرو. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، ان کے غلام سے مسٹیک ہوئی تو انہوں نے کوڑا اٹھایا اسے مارے کے لیے. جیسے ہاتھ اٹھایا نا، پیچھے سے آواز آئی کہ جتنا تم اس پر قدرت رکھتے ہو نا، کوئی ہے جو اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے. انہوں نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے نبی پاک موجود تھے. کہتے حضور میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کو معاف کر دیا، بلکہ آزاد کر دیا. صحابہ رائٹ اوے ایکشن لیتے تھے. دیکھو نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے ہی آیت سنی کہ حضور میں نے معاف کیا، قسم ختم، میں صدقہ جاری کرتا ہوں، کیونکہ اللہ سے معافی چاہیے نا. کیا خوبصورت قرآن کی آیت ہے. کیا تم نہیں چاہتے کہ رب تمہیں معاف کر دے؟ تو کرو نا بندوں کو معاف. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اور آج دلوں میں بھرا ہوا ہے کینہ، دشمنی بھری ہوئی ہے، بدلہ لینے کی آرزو ہے. کبھی ہم جو شب قدر کو دعا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. معنی کیا ہے کہ اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. وہ کیسے بندہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے مگر میں تیرے بندوں کو معاف نہیں کروں گا؟ بس ذرا سوچے نہیں، یہ لاجیکلی بھی کنیکشن نہیں بنتا کہ خود معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تو مجھے سارے گناہ معاف کر دے. پکڑے جاؤ گے،
معاف کرنا سیکھو، دل بڑا کرو۔ ہاں ابھی دل میں خیال آ رہا ہوگا یار یہ مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر قصور تو اس کا ہے نا یار، میں کیوں معاف کروں؟ بھائی معاف تو جب ہی کرتا ہے نا جب قصور دوسرے کا ہوتا ہے، جب آپ کا قصور ہے تو آپ تھوڑی معاف کرو گے، وہ کرے گا۔ اچھا پھر یہ کہتا ہے یار معافی تو اس کو مانگنی چاہیے، نہ کرو ایسا، آگے بڑھ کر خود معافی مانگو۔ ہماری میمنی میں بہت پیارا جملہ ہے، جو نمی ہو وہ اللہ کے غمی ہو۔ ہاں جھک جاؤ، اللہ کے لیے جھکو گے نا، اور اللہ کو عرض کرنا ہاں اکیلے میں، اے اللہ میں بندہ ہو کر میرے بندوں کو معاف کر دیا، تو سب سے بڑا معاف کر لینا، تو مجھے معاف کر دے۔ میں تو یہی کر سکتا ہوں نا یا اللہ کہ اگر کسی نے میرا دل دکھایا ہے، میرا حق دبایا ہے، میں تیرے سارے بندوں کو معاف کرتا ہوں، مگر مالک میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں، میری خطائیں تو بہت زیادہ ہیں، مگر تو رحمان ہے نا، تو رحیم ہے، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ یقین جانو اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ نقطہ نواز ہے۔ آپ اپنے دل میں پہلے جذبہ تو لاؤ نا، سزائیں دینا چھوڑ دو، ریونج لینا چھوڑ دو، بدلہ لینا چھوڑ دو، ہر غلطی کی نہیں جناب نوٹیفائی کیا جاتا، درگزر کرو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، پھر دیکھو زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی، آپ کے گھر میں پیار ہو جائے گا، آپ کے دوستوں میں آپ کو کچھ لوگ ہیں جو یاد آتے ہیں، رشتہ دار ہیں جو کچھ یاد آتے ہیں، مگر آپ نہیں جا رہے ان کے گھر پر، ایگو ہے یار میں کیسے جاؤں، ہمارا تو تعلق ہی ختم ہو گیا تھا، اتنی بدتمیزی کی تھی اس نے، اپنے گھر نہیں بلایا تھا، وہ چھوٹی سی بات آپ دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، بھائی دور ہو گئے، میاں بیوی دور ہو گئے، دوست دور ہو گئے، پارٹنرشپ پہ ختم ہو گئی، یہ اسلام نہیں ہے۔ اب تو بدلے لینے کے لیے لوگ پلان کرتے ہیں، ارے نبی پاک نے حجت الوداع کے موقع پر آخری خطبے میں یہی تو فرمایا تھا کہ اسلام پرانی دشمنیوں کو ختم کرنے آیا ہے، مگر آج رکھ کے بیٹھے دلوں میں دشمنیاں، نہ کریں ایسا۔ یہ مبارک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت مجھے بتا رہی ہے، آپ کو بتا رہی ہے، اور قرآن کی یہ آیت سمجھا رہی ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو نا رب تمہیں معاف کر دے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کرو، اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، آپ کو بھی ایسا بنا دے۔ آج نیت کر لو، ابھی نیت کر لو کہ میں نے سب کو معاف کیا، ہاں دل سے کہہ دیں میں نے سب کو معاف کیا۔ اللہ کریم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مجھے اور آپ کو صدقہ نصیب فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، تربت صدیق اکبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ کیا عظیم مرتبہ ملا ہے کہ آج بھی نبی پاک کے 7 جلوہ فرما ہیں، اللہ ان کے مزار پر اور ان کے صدقے نبی پاک کے مبارک روضے پر ہم سب کو بار بار حاضری عطا فرمائے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، اجتماعات میں آتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہو سکے تو مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے